اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ اما آج ہم معلومات کے اس بڑے انبار سے وہ خاص نکات نکالنے جا رہے ہیں جو واقعی معنی رکھتے ہیں، اور آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ خاصی مختلف اور میرا خیال ہے بہت گہری ہونے والی ہے۔ جی بالکل، موضوع ہی کچھ ایسا ہے۔ ہاں نا، آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی کی ایک انتہائی جذباتی اور فکری حوالے سے ایک بھرپور تقریر پر مبنی ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع یعنی جو آخری خطبہ ہے اس کی روشنی میں جدید معاشرے پر، ہماری معیشت پر اور جو موجودہ عالمی سیاست ہے اس پر بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ اور یہ تنقید کافی کاٹدار ہے۔ بالکل، لیکن اما آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اس نشست کا مقصد کسی بھی مخصوص نظریے، سیاسی سوچ یا مذہبی عقیدے کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں کہ ہمارا کام صرف اور صرف ان دلائل کو جو تاریخی اور سماجی ہیں انہیں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا ہے جو اس اصل ماخذ میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح، تاکہ سننے والے خود جان سکیں کہ مقرر کا اصل بیانیہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے، مقصد بس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ کس طرح تاریخ کو آج کے حالات پر لاگو کر رہے ہیں۔ تو چلیے اس بات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ اس تقریر کے پردے کے پیچھے کون سی تہذیبی کشمکش چھپی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تقریر محض ماضی کا کوئی قصہ یا روایتی مذہبی خطبہ نہیں ہے۔ اما دلائل کا بغور جائزہ لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقرر نے بڑی مہارت سے ایک 1400 سال پرانے تاریخی واقعے کو آج کے دور کے معاشی اور سماجی زوال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یعنی ایک طرح سے موجودہ حالات پر تنقید ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہ موجودہ حالات، یہ جو ہمارا جدید طرز زندگی ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور مصلحت پسندی ہے، اس کے خلاف ایک سخت چارج شیٹ ہے۔ مقرر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا موجودہ زوال اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مادی وسائل یا ٹیکنالوجی کی کمی ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا بتائی گئی ہے ماخذ میں؟ اصل وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے اس مکمل ضابطۂ حیات اور نظام کو ترک کر دیا ہے جو آخری خطبے میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو انسان کو اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، اس بیانیے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مقرر نے اپنی تقریر کے آغاز ہی میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ آخری خطبہ محض چند اخلاقی نصیحتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ بالکل، ایک مکمل سیاسی، معاشی اور سماجی نظام، ایک ایسا مضبوط نظام جس میں باقاعدہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مردوں اور عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور معاشرے میں معاشی امن کیسے قائم ہوگا۔ ماخذ کے مطابق اس خطبے میں ہر قسم کی نسلی اور لسانی برتری کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ یعنی کالے گورے کا فرق؟ ہاں، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، اور جان، مال اور عزت کو اتنا ہی محترم اور مقدس قرار دیا گیا جتنا کہ حج کا دن ہے۔ اور اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے تقریر میں بڑی شاندار عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ خون معاف کرنے والی مثال؟ جی، یہ بتایا کیا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے خون کے بدلے معاف کیے، اور شروعات اپنے ہی خاندان سے کی۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ربیہ کا خون معاف کیا جنہیں بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا، اور جب سود جیسی معاشی لعنت کے خاتمے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنے سگے چچا حضرت عباس کا سود باطل قرار دیا۔ دیکھیں، یہ جو شروعات اپنے گھر اور خاندان سے کرنے کا نقطہ ہے، یہ دراصل قیادت اور قانون کی حکمرانی کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ مقرر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کا نظام عدل محض غریبوں یا عام عوام کے لیے نہیں ہے۔ لیڈر کو خود مثال بننا پڑتا ہے۔ نہیں دیتی اور اپنے مالی مفادات کو قربان نہیں کرتی، کوئی نظام جڑیں مضبوط نہیں کر سکتا۔ اور مقرر کے نزدیک اسی کڑی قانون سازی کی وجہ سے اس نظام نے صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ صحیح، اور اسی قانون سازی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب بات عورتوں کے حقوق کی آتی ہے تو ماخذ میں مقرر کا لہجہ کافی سخت اور دو ٹوک ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق عورتوں کے حقیقی حقوق وہ ہیں جو اسلام نے دیے ہیں، نہ کہ وہ جو آج کل ٹی وی اور جدید میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں۔
جدید میڈیا پر تو کافی تنقید کی گئی ہے اس میں۔ بہت زیادہ۔ تقریر میں اس بات پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ جدید میڈیا عورت کو محض ایک اشتہاری شے بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق اسلام نے عورت کے جو عملی حقوق طے کیے ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ شوہر اپنی استطاعت کے مطابق اسے روٹی اور کپڑا فراہم کرنے کا پابند ہے، اور ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جی اسی کے ساتھ شوہر کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ بیوی گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جنہیں شوہر ناپسند کرتا ہے۔ مقرر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آج کے نام نہاد آزادی کے حقوق اصل میں اس خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا جدید دور کے انسانی حقوق کا تصور اور روایتی اقدار واقعی ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں، جیسا کہ ماخذ میں پیش کیا گیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مقرر نے بڑی صراحت کے ساتھ جدید معاشرے کے خواتین کے حقوق کے مغربی تصور کو یکسر مسترد کیا ہے اور روایتی اسلامی ماڈل کو ہی واحد حل قرار دیا ہے۔ وہ دراصل ایک واضح لکیر کھینچ رہے ہیں کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یہ انفرادیت پسندی اور خاندانی مفاد کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہمیں ماخذ کے اس حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں بر صغیر پر نو آبادیاتی دور یعنی انگریزوں کے قبضے کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ مقرر کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ایک نفسیاتی چال چلی۔ نوکریوں والی چال؟ بالکل۔ انہوں نے معاشی طاقت کو کنٹرول کر کے جان بوجھ کر ان نوجوانوں کو اعلیٰ ملازمتیں دینا شروع کی جو دین سے دور تھے اور مسجد نہیں جاتے تھے۔ ماخذ میں ایک علامتی مکالمہ ہے کہ جب انگریز افسر کسی نوجوان سے پوچھتا کہ کیا تم مسجد جاتے ہو تو وہ جواب دیتا کہ نہیں، وہ تو میرا بابا جاتا ہے۔ اور اس جواب پر اسے نوکری مل جاتی تھی۔ جی ہاں، مقرر کا یہ ماننا ہے کہ معاشی مجبوری کے تحت پیدا کی گئی یہ غلامی کی سوچ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ آج کا مسلمان دفتر میں افسر کے سامنے تو 8 گھنٹے سر کہتا ہے، لیکن فجر کے وقت کائنات کے مالک کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اور یہاں علامہ اقبال کا وہ مشہور حوالہ دیا گیا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ نو آبادیاتی نفسیات اور اس کے اثرات کا بڑا کاٹدار تجزیہ ہے۔ مقرر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انگریز جسمانی طور پر تو چلے گئے، لیکن وہ جو ذہنی غلامی کا نظام چھوڑ کر گئے ہیں وہ آج بھی مسلط ہے۔ یعنی افسر ہی نیا آقا بن گیا ہے۔ بالکل، وہ دفتر کے افسر کو اسی برطانوی آقا کی ایک نئی شکل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ لوگ آج بھی روزگار چھن جانے کے خوف سے اپنے بنیادی عقائد پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہ ترجیحات کے بدل جانے کا المیہ ہے۔ اور اسی بدلی ہوئی ترجیحات کے سائے میں مقرر نے آج کل کی شادیوں اور تقاریب پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ ماخذ میں اس بات پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے کہ باپ اور دادا جیسے محرم رشتوں کے سامنے بچیاں بغیر دوپٹے کے ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اسے تہذیبی زوال قرار دیا گیا ہے۔ جی، ان کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیں۔ وہ بھی خوشی کے مواقع تھے، لیکن ان میں یہ سب خرافات نہیں تھیں، وہ تقاریب سادگی کا نمونہ تھیں۔ ان تمام سماجی برائیوں کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کو احساس ہو کہ معاشرہ اپنی نظریاتی شناخت کھو چکا ہے، اور جب قومیں نظریاتی شناخت کھوتی ہیں تو ان پر زوال لازمی آتا ہے۔ یہیں سے مقرر کا بیانیہ بین الاقوامی سیاست کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ کس طرح ایک مقامی سماجی مسئلے کو عالمی معاشی زوال سے جوڑا گیا ہے۔ مقرر نے ایک حدیث کا حوالہ دے کر دنیا بھر میں مسلمانوں